السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے معانی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے عشرۂ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قربانی کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ لفظ قربانی قرب سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے کہ انسان کا اپنی جان، مال، اولاد یا کسی حلال جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دینا۔ یہی قربانی کا مقصد و منشا ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل نے دی ہے، جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش فرمائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش فرمائی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا گیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں یہی تھی کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے کہ قربانی جس کو آگ کھا جائے، اس زمانے میں کفار سے جہاد کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا تو اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی، اور یہی جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ قربانی ایک عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، جو بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اسی لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور وہ جانور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ روایت مشکات کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ راہ خدا کے اندر قربانی کو پیش فرمائے۔